لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام حج کے عملی تقاضے کے ساتھ آپ کی میزبان افشاں حسین حاضر ہیں. ناظرین، ہر سال دنیا بھر سے اور پاکستان سے لاکھوں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن چند ایک بنیادی چیزوں کو فراموش کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ صرف ظاہری اعمال ادا کر کے آ جاتے ہیں اور حج کی روح سے محروم رہ جاتے ہیں. ہم یہاں کوشش کریں گے کہ آپ کو حج کے بنیادی مقاصد اور روح کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں. ہمارے ساتھ یہاں ہماری جو بہنیں موجود ہیں، میں چاہوں گی سب سے پہلے آپ سے ان کا تعارف کروا دوں. سب سے پہلے ہماری یہ بہن ہیں شاہین ضیاء، جو وزارت مذہبی امور کی جانب سے ڈسٹرکٹ کراچی کے حج ٹرینرز کی نگراں ہیں، اور اس کے علاوہ عازمات و حج و عمرے کے شعبے حرم فورم کی نائب نگراں ہیں. ان کے برابر میں ہیں ہماری بہن اسما رشید صاحبہ. یہ بھی حج ماسٹر ٹرینر ہیں اور اس کے علاوہ یہ شعبہ خدمت خلق سے بھی وابستہ ہیں. ان کے ساتھ ہیں ہماری بہن ڈاکٹر عذرا خان. یہ بھی ماسٹر ٹرینر ہیں اور جیسا کہ آپ نے ان کے نام سے جان لیا ہوگا کہ یہ ایک بہت ہی مقدس پیشے سے وابستہ ہیں. ناظرین، ہم اپنے سوال کا آغاز کرنے سے پہلے، ہم اپنے حج کے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے شاہین بہن سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ ماسٹر ٹرینر کون ہیں جو حجاج کی اتنی زیادہ خدمت کرتے ہیں کہ واقعی ایسے لگتا ہے جیسے ان پر خدا کی رحمت ہے. میں سب سے پہلے شاہین بہن سے یہ سوال کروں گی کہ یہ حج ٹرینرز یہ کون لوگ ہوتے ہیں اور کہاں ان کی تربیت ہوتی ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال ہے کہ حج ماسٹر ٹرینرز کون ہوتے ہیں. اسلامی یونیورسٹی کا ایک شعبہ ہے دعوی اکیڈمی، جس کے تحت 15 روزہ نصاب کے ذریعے ماسٹر ٹرینرز تیار کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد وزارت مذہبی امور کی سفارش پر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان بھر میں حجاج کی خدمت حاجی کیمپوں میں اور پرائیویٹ گروپ میں ادا کریں. تو الحمدللہ کراچی میں تقریباً 31 ماسٹر ٹرینر ہیں جن کی نگرانی میرے پاس ہے. یہ ہماری بہنیں پورا 1 مہینے تک حاجی کیمپ روزانہ دن میں 2 اوقات جاتی ہیں، اور وہاں پر جو انٹیریئر سے اور گاؤں دیہات سے خواتین آتی ہیں ہماری، اور تقریباً 24 گھنٹے کا ان کا وہاں قیام ہوتا ہے. ان بہنوں کی تربیت کی ذمہ داری ادا کرتی ہیں. الحمدللہ بہت بڑی خدمت کر رہی ہیں. میں اپنی بہن اسما رشید سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ اسلام کا افضل ترین رکن کون سا ہے. جب میں نے حج کیا تو میں نے یہ جانا کہ وہ حج ہے، کیونکہ حج میں اور تمام عبادات کی روح سمو دی گئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ حج کا اصل محرک کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات کہ حج کا اصل محرک وہ تو صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا شخص کو حاصل ہو جائے. اس کے علاوہ اور کوئی بھی اگر ذہن میں بھی خیال ہے اور وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو جو چیز ان کے لیے مناسب نہیں ہے. اس کو اگر ہم تھوڑا سا پیچھے سے دیکھیں، جو حج کے تمام ارکان ہیں اور جو اعمال ہیں، اس میں جو روح نظر آتی ہے، یا پھر یہ کہ اس کو سمجھنے کے لیے صرف اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی جو فیملی، ان کے خاندان کا جو اس میں کام ہے سارا، یعنی بی بی ہاجرہ کا اور اسماعیل علیہ السلام کا، تو وہ ساری چیزیں اگر ہم سامنے رکھیں تو وہ ایک عشق اور محبت کی داستان ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا اور اپنے آپ کو جو اللہ کی رضا ہے، بس اللہ کی رضا ہے، گھر چھوڑ دینا تو چھوڑ دیا. اللہ کی رضا ہے کہ بیوی اور شیرخوار بچے کو ایک بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑ دینا تو وہ چھوڑ دیا وہاں پر نا. تو یہ جو کیفیت ہے حاجی کو دراصل یہی مطلوب ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے رب ناراض ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز کو اختیار کر لے جس سے رب راضی ہوتا ہے، بالکل ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی طرح. بے شک بے شک. جیسے کہ
آپ کو پتہ ہے قرآن میں بھی حج کے لیے بڑی تاکید آئی ہے اور احادیث میں بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باوجود استطاعت کے حج نہ کرے اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. ڈاکٹر عذرا، آپ اتنے عرصے سے حج کی تیاری کروا رہی ہیں، آپ ہمیں بتائیں گی کہ مادی تیاری کے حوالے سے ہمیں کیا کچھ ساتھ لینا چاہیے؟ جیسے زیادہ راہ جو ہے وہ ساتھ ہو تو انسان کو بڑی آسانی ہوتی ہے. تو یہ ایک روحانی سفر ہے، لیکن مادی اشیاء سے بھی ہم اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتے. تو آپ ہمیں بتائیں گی کہ حاجی وہ کیا اشیاء اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ ان کے لیے سفر میں آسانی رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجی جب اپنی تیاری شروع کرتا ہے تو کاغذی کارروائی کے ساتھ ساتھ کہ اس کو پاسپورٹ بنوانا ہے، ویزا ہے، اس کے ساتھ اس کی تربیت بھی اپنی اس کو شروع کر دینی چاہیے. سب سے پہلے تو اس کو اپنی نیت کو خالص کر لینا چاہیے کہ وہ ایسا حج ہو جس میں نہ کوئی ریا ہو نہ کوئی شہرت کی طلب ہو. پھر اس کے بعد اس نے اپنا زادے راہ جو آنے جانے کا خرچ ہے وہ پیچھے جو گھر والوں کو چھوڑ کے جاتا ہے ان کے پاس بھی وہ خرچہ دے کے جائے گا. پھر اس کے علاوہ مدینہ اور مکے میں آپ کو پتہ ہے رہائش میں اگر کوئی مشکلات آ جاتی ہیں، سفری مشکلات آ جاتی ہیں، تو اس کے پاس اتنا زیادہ راہ ہونا چاہیے کہ وہ خرچ کر سکتا ہو. اس کی دوائیں وغیرہ. ہاں، جب تیاری کرے گا تو اپنے لباس کی تیاری کہ لباس اس کا جو مناسب ہو. خواتین کے حوالے سے ہم ان کو تاکید کرتے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ بھی جس طرح سے تاکید کرتی ہے پاکستان کو کہ ایک عبایا اور ایسا ساتھی لباس پہن کے خواتین جائیں. پھر خواتین جو ہے ان کے ساتھ محرم کی شرط جو رکھی گئی ہے اسلام میں اس کا وہ خیال کر لیں. پھر جانے سے پہلے وہ اپنے رشتہ داروں سے ملا لیں، کسی کے ساتھ اگر کوئی اختلافات ہیں ان کو دور کر لیں. پھر اگر اس کے پاس کسی کی امانت ہو یا کوئی قرض ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ادا کر لے حج پہ جانے سے پہلے. بس یہی مادی اس کی تیاری ہوتی ہے. پھر وہاں جا کے جو انہوں نے کرنا ہے کہ ان کو صفائی کا بھی خیال کرنا ہے انہوں نے، اور اپنے پاکستانی سفیر ہونے کے ناطے اپنی نمائندگی اس طرح سے کرنی ہے کہ پاکستان کا جو ہے وہ مقام یا مرتبہ دوسروں کی نگاہ میں بلند کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں مادی تیاری میں ایک حاجی کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے خدا کے لیے حج کیا اور اس دوران نہ کوئی فحش بات کی اور نہ کسی گناہ کا مرتکب ہوا تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. گویا کہ وہ اس کی دوسری زندگی ہوگی. شاہین بہن، حج ایک روحانی سفر ہے. آپ ہمیں اس کے حوالے سے کچھ بتائیں گی؟ روحانی تیاری. جی، کیونکہ ابھی جیسے کہ بہن نے کہا اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من استطاع وللہ علی الناس حج البیت من استطاع. استطاعت کے اوپر حج فرض ہے نا. تو جس وقت انسان حج کا ارادہ کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مال حلال، اور کیونکہ حج کے بارے میں مشہور حدیث ہے کہ ایک حاجی آتا ہے اور کہتا ہے میرے اللہ پکارتا ہے لیکن اس کا لباس حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے، اور نہ اللہ کو حرام مال قبول ہے نہ حرام مال کی آمیزش قبول ہے. تو روحانی تیاری کی سب سے پہلی تیاری تو یہ چیز ہو جاتی ہے. دوسری چیز ہے کہ سچی توبہ. اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کی مٹی کو نسیان کے پانی سے گوندا. ہم اللہ کی نافرمانی کرنا نہیں چاہتے لیکن بھول سے، نسیان سے ہم سے ہو جاتی ہے، اور وہ اتنی زیادہ تعداد میں کثرت سے جمع ہو جاتی ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے سچی توبہ کر لیں. اور سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی میں اس گناہ کا دوبارہ ارتکاب نہ کریں. یہ روحانی تیاری میں آتا ہے. تیسری چیز حقیقی محرم. جیسا کہ عزرا بہن نے کہا نا کہ ہم مطلب جو ہمارے ساتھ جانے والے ہیں ہمارے محرم ہیں، ہمارے حقیقی محرم ہو، ہمارے مطلب آرٹیفیشل محرم نہ ہو، وہ مصنوعی محرم نہ ہو. کیونکہ ایسا نہیں، ایسا حج میں دیکھا گیا ہے. بلکہ وہاں پر ایک دفعہ انٹرویو ہوا تھا پاکستان ہاؤس کے جو نگراں تھے، سب مجھے ان کے ذہن میں نام یاد ہے. انہوں نے کہا کہ خواتین ایسا ہوتا ہے کہ 3-4 خواتین ہیں ان کے ساتھ جو محرم ہے وہ ان کا ملازم ہے، اور وہ خواتین یہ نہیں سمجھتی کہ ملازم کے ساتھ، وہ کہتی ہیں ہمیں رہنا نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ الگ رہائش مانگتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ ملازم کے ساتھ تو حج ہوگا ہی نہیں. ملازم کے ساتھ حج تو حقیقی محرم ہونا لازمی ہے. یہ بھی مطلب روحانی تیاری میں آتا ہے نا. تیسرے جیسے کہ عذرا بہن نے کہا کہ قرض کی ادائیگی ہو جائے، وصیت کر لی جائے اور امانت ادا کر دی جائے، اور پھر یہ بھی کہ جو وعدے ہیں انہیں پورا کر لیا جائے.
اور پھر اس کے علاوہ حقوق العباد کی ادائیگی بہت ضروری ہے کہ ہمارے ذمے کسی کا حق ادا نہ ہو. اللہ کی رضا کا راستہ بندوں کی رضا کے ساتھ مشروط ہے کہ بندے راضی ہوں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب، اللہ کو محبت ہو جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اے میرے بندے تو نے مجھ پر احسان کر دیا میرے بندے کو معاف کر کے. تو ہمیں لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. اپنے دلوں کی صفائی انتہائی ضروری ہوتی ہے. پھر یہ کہ فرائض سے واقفیت ہو، فرائض کی بر وقت ادائیگی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے. پھر ایک اور چیز ہے کہ وضو کے فرائض ہمیں معلوم ہو کہ مشکل حالات میں وضو کے فرائض کیا ہیں جو ہم کم پانی کے اندر کم وقت کے اندر فوری طور پر مسجد حرام میں ادا کر سکیں دوران حج. پھر تیمم کے مسائل ہمیں معلوم ہو. پھر موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں ہمیں سارا چیز کا علم ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ سجدہ سہو، نماز میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ نماز باجماعت پڑھنے کا طریقہ، پوری دنیا کے اندر مساجد میں خواتین کے لیے انتظام موجود ہوتا ہے. نماز باجماعت سے انہیں واقفیت ہوتی ہے. اللہ یہ کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر خواتین کو مسجد کے اندر جا کے نماز کے درمیان شامل ہونے کا طریقہ ہے، یا نماز جنازہ کا طریقہ ہے، یا جمعے کی نماز کے مسائل ہیں. ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہمارے یہاں کی خواتین کو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ حرم میں نماز ادا کرنے کے لیے، کیونکہ مستند احادیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ یہاں کی ایک نماز اور وہاں کی 1,00,000 نمازوں کے برابر، اور مسجد نبوی کی نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے. تو جانے سے پہلے اس کی روحانی تیاری کے ضروری ہے کہ ہم مکمل نماز کے مسائل سے بہتر طریقے سے واقف ہوں. پھر یہ کہ ہمیں تجوید قرآن کی تلاوت کے لیے قرآن کی تجوید پر بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر جینے خفی ہوتے، تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے تو وہ تو قابل معافی ہے، لیکن اگر بڑی غلطی ہو جاتی ہے ہمیں تجوید کی ادائیگی میں تو پھر اس سے نماز بھی ٹوٹ سکتی ہے. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ حج پر جانے سے پہلے ہم اپنے قرآن سے بہت زیادہ تعلق جوڑ لیں. بالکل. اور یہ جتنے مناسک ہم ادا کرتے ہیں ان کی روح کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے. بالکل. اصل میں دیکھیں جب گھر میں عبادت کرتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے بالکل ٹی وی نہ چلے، کوئی شور نہ مچائے، بالکل یکسوئی ہو، خاموش ہو. حج ایک ایسی عبادت ہے کہ مسلسل لوگوں کے درمیان آپ نے رہنا ہے اور چلنا پھرنا، ادھر آؤ ادھر بیٹھو، ادھر رکو ادھر جاؤ. تو انسان کو لگتا ہے کہ ہم نے سب کچھ کیا، پر وہ عبادت والی جو چیز تھی نا وہ ہمیں نہیں لگی. یعنی اللہ سے تعلق اتنا مضبوط ہو کہ مجمع میں بھی ایسے لگے جیسے ہم تنہا ہیں اور ہمارا بس عطاب لبیک، آپ نے بلایا میں آ گئی، آپ نے یہاں بلایا میں یہاں گئی، آپ نے عرفات بلایا لبیک میں حاضر ہو گئی، آپ نے مزدلفہ بلایا لبیک میں حاضر ہو گئی، آپ نے مجھے رمی جماعت کے لیے بلایا لبیک میں حاضر ہو گئی. مطلب ان کو لگے اتنے لوگوں، ملین لوگوں کے درمیان یہ رہنا، قائم رہنا، کھڑے ہو کر عبادت کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت. بس میں اور میرا رب ہے، میں اور میرا رب. لوگوں کے درمیان ہوں لیکن تعلق رب سے گہرا ہے، گہرا ساتھ ہے. اصل میں یہ روحانی تیاری جو ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب میں طواف کر رہی ہوں تو میں اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد اپنے رب کے چکر لگاتی رہوں گی. یہ روحانی لوگوں کو یہ پتا ہو نا کہ میرے پاس اتنے اچھے سوٹ ہیں، اللہ نے یہ 2 انسلی چادریں مجھے کیوں پہنوائی، ایک دن دوسرے پہنائیں گے یہ کفن کی 2 چادریں. اس وقت میرے پاس اختیار نہیں ہوگا کہ میں ایک نیکی کر لوں، میں ایک سبحان اللہ کہہ دوں، میں ایک استغفر اللہ. آج اختیار ہے مجھے، اللہ نے میری ہر پسند کی چیز، یہاں تک کہ جوتا بھی اتروا دیا میرا، وہ بھی مجھے وہ پہننا جو اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کے بندے سے کیا چاہتے ہیں؟ اطاعت. سمعنا، میں نے سنا، وأطعنا، میں وہی کروں گا جو میرے رب کا حکم ہے. اور صحیح بات ہے، جتنی ہم غور و فکر کرتے ہیں حج کے سفر میں اتنے ہی خزانے ہمیں حاصل ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کی بہترین مہمانی کرتے ہیں، اس کو اچھی سے اچھی جگہ بیٹھنے کے لیے پیش کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں جب ہم حج کے سفر پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک بعض اوقات لگتا ہے ایک تکلیفوں کا سفر ہے، اگر روحانی رشتہ نہ ہو اللہ سے تو یہ لگتا ہے تکلیفوں کا سفر ہے. لیکن اس وقت اگر یہ آیت ہمیں یاد ہو، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، تو دراصل یہ حج کے پورے سفر سے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرواتے ہیں کہ دنیا میں میں نے تمہیں آرام اور آسائش کے لیے نہیں بھیجا بلکہ مشقت کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ دنیا مشقت کی جگہ ہے اور آرام اور راحت کی جگہ جنت ہوگی انشاءاللہ. تو اگر یہ روحانی تیاری کرنا چاہ رہی تھی ان کے اس میں نا کہ یہ جو سفر ہے نا یہ دراصل ہے ہی عشق اور محبت کا سفر. اس سفر میں زخم نہ لگے، تکلیف نہ پہنچے تو یہ کیسا عشق ہے، اور کیسے پہچانا جائے گا عاشق اپنے اس کام سے
جو اس گھر وہ مطلب محبوب کا در ہے اور محبوب کا گھر ہے، جس کے لیے وہ وارے پھر رہا ہے، اس کے لیے گھوم رہا ہے. اور ایک شعر یاد آ گیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود ابراہیم میں، علیہ السلام. عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی. تو یہ عشق کا سفر ہے، عقل کا سفر نہیں ہے. اگر اس کو عقل کا سفر بنائیں گے تو پھر ہمارے لیے مسئلے ہی مسئلے ہیں. اگر عشق کا سفر ہوگا کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ مسائل کا احساس بندہ اگر ختم ہو جائے گا. اگر بندہ یہ سوچے نا کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ بغیر بلاوے کے انسان آ ہی نہیں سکتا، دنیا میں ہم جہاں چاہیں سفر کریں، لیکن حج ایک ایسی بات جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آتا ہے. اور میرے تو ایسے نصیب نہیں تھے، شاید اللہ نے اپنے ان سارے بندوں کی میزبانی کے لیے مجھے بلا لیا. جب لوگوں کو مناسک کی حکمت اور اس کا فلسفہ پتہ ہوتا ہے نا، تو ان کا دل مطمئن ہوتا ہے اور اس کو سمجھ کر ان مناسک کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے ہم عبادت کر رہے ہیں. روحانی تیاری میں شامل ہے کہ جب نیت کریں حج کی، عموماً پاکستان سے جانے والے 95% حجاج ہوتے ہیں حج تمتع کرتے ہیں، وہ جا حج پہ رہے ہوتے ہیں لیکن حج کی نیت نہیں کرنی ہوتی ہے، ان کو یہاں سے عمرے کی نیت کرنی ہوتی ہے. جو عمرے کی نیت کرنی ہوتی ہے اور ان کا جہاز فلائی کرنے کے بعد جب وہ حج کی نیت کریں گے تو اس کی حکمت دیکھیں گے وہ کیا ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ اللہ نے خانہ کعبہ بنانے کی جگہ پسند کی، پلاٹ اللہ نے پسند کیا، حکم دیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا چکے، اللہ کو پتا تھا، اللہ نے پلاٹ پسند کیا تھا، اللہ نے جنت سے 2 پتھر بھیجے تھے، ایک حجر اسود، ایک ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر کے اوپر مقام ابراہیم 2 پتھر بھیجے تھے، اللہ نے مٹیریل بھیجا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا. لیکن جب بن گیا تو کیوں کہا حضرت ابراہیم نے ربنا تقبل منا، اللہ میں نے کوشش کر لی، آپ قبول کر لیں. مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں اس کی مثال ایسی ہے کہ میں کسی شادی میں جاؤں 10,000 کا تحفہ لے کر اور اس پہ اپنا نام نہ لکھوں، تو بتائیے میرے اس پیسے کے خرچ کا کوئی فائدہ ہے کہ میں نے گھر والے کو تو بتایا ہی نہیں تحفہ تمہارا ہے. لہٰذا نیت کرنی ضروری ہے. اس کے بعد تلبیہ کی حکمت یہ حاجی کا ترانہ ہے. ترمذی شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب ایک محرم احرام پہننے کے بعد یہ حاجی کا ترانہ یعنی تلبیہ پڑھتا ہے تو زمین اپنی لہروں سے، لہریں کیا چیز ہے؟ یہ میرا موبائل، میں ابھی سوال کروں السلام علیکم، اسی لمحے جواب آتا ہے وعلیکم السلام، آتا ہے کہ نہیں؟ یہ زمین کی لہریں میری آواز لے کر چلی جاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ سے، پھر بائیں ہاتھ سے، پھر آگے سے پیچھے سے، یہاں تک کہ زمین کے آخری کنارے تک وہ آواز جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہر کنکر، ہر پتھر، ہر پہاڑ، ہر پتا، ہر درخت اس محرم کے ساتھ تلبیہ پڑھتا ہے اور ان ساری چیزوں کے تلبیہ پڑھنے کا ثواب اس احرام پہننے والے کو ملتا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ. اگر تلبیہ پڑھنے والے کو یہ احساس ہو کہ مجھے کتنی زیادہ خیر کثیر مل رہی ہے، اور بہت بد نصیبی کی بات ہے کہ 20 سال پہلے جب پہلا حج کیا تھا تو در دیوار اور بازار اور سڑکیں گونجتی تھی، اور اس دفعہ سال رمضان کے اندر جب عمرہ کیا تو آپ یقین کیجئے خلیج سے ملین لوگ داخل ہوتے تھے حرم میں، بازار میں، سڑکوں میں، جہاز میں، بسوں میں. کہیں ایک فرد کے 28 دن کے اندر میرے کان نے تلبیہ نہیں سنی. شاہین بہن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اور میں نے بھی یہ بات محسوس کی پچھلے سال حج کے دوران کہ 20 سال پہلے جو حج کیا تھا تو ایک لگتا تھا روح لرز رہی ہے، اتنی بلند تلبیہ کی آواز ہوتی تھی. اور باخدا اس سال یہ حال تھا کہ نہ جہاز میں نہ کہیں تلبیہ کی آواز، وہ روح نہیں رہی. لبیک اللہم لبیک، وہ جو یہ گونج جائے ساری دنیا، اور باقی کیفیت اصل میں ہمارے اندر شیطان کی سب سے زیادہ رسوائی کا دن ہوتا ہے. مومن کہتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. زمین کے ذرے ذرے تک وہ آواز جاتی ہے اور گواہی دیتی ہے. لیکن پھر اس کے بعد اسی گھر کا طواف کیوں کروں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ دنیا میں بہت خوبصورت عمارتیں ہیں، بہت بڑی بڑی عمارتیں ہیں، آخر اس گھر کا طواف کروں. قرآن کہتا ہے کہ دنیا کے سب سے پہلا وہ گھر جو مکہ میں ہے، ببکہ، اور اس کے بعد اس کی حکمت یہ کہ خانہ کعبہ کے بالکل عین اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش، اللہ کی کرسی ہے. جب بندہ اس گھر کے گرد گھومتا ہے تو دراصل وہ بیت اللہ کا طواف نہیں، وہ رب البیت کا طواف کر رہا ہوتا ہے. اس کو یہ پتا ہے میں اپنے رب کی کرسی کا طواف کر رہا ہوں، میں اللہ کی اس کے کرسی کے گرد گھوم رہا ہوں. تو پھر وہ مرادیں بھی مانگتا ہے اور وہ قبول کرنے والا قبول بھی کرتا ہے. مطلب ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ چیز عبادت اللہ نے کیوں بنائی ہے، تو پھر اس عبادت کی لذت بھی اسے حاصل ہوتی ہے اور اس کا اجر بھی اس کو حاصل ہوتا ہے. انشاءاللہ. اسما بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ
جب بھی حج عمرہ کر کے آتے ہیں، خاص طور پر حج سے آنے کے بعد لوگ بڑی شکایتیں کرتے ہیں. کسی کو کھانے کی شکایت ہوتی ہے، کسی کو کمرے کی شکایت ہوتی ہے، کسی کو کوئی شکایت ہوتی ہے، کسی کو لڑائی جھگڑوں کی شکایت ہوتی ہے، کسی کو کام کاج کی شکایت ہوتی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ ہماری تربیت میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ یقیناً اس میں جو اہم بات ہے وہ یہی ہے. جو تربیت ہماری تو کراچی شہر کی آپ حد تو ماسٹر ٹرینر ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کرتی ہیں؟ میں یہ بات کہہ رہی ہوں، کراچی شہر کی حد تک بہت تربیت گاہیں ہوتی ہیں اور بہت بڑے پیمانے پہ جو بھی لوگ گروپ جا رہے ہوتے ہیں وہ تربیت کراتے ہیں. لیکن تربیت کا صرف ایک ہی عنوان ہوتا ہے جو اس کا عملی پہلو ہے. عملی طور پہ آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اتنے دن یہ کرنا ہے، اتنے وقت کرنا ہے، بس طریقہ نا. یہ کریں گے اور یہ کریں گے، اس کے بعد کیوں کریں گے؟ لیکن 100% درست ہے. لیکن جو اس کے اندر کی جو روح ہے، بس وہ روح سے بالکل بیگانہ ہونے کی وجہ سے کہ آپ وہاں پر کیوں گئے. وہی بات کہ اگر آپ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی رضا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے حاصل کی؟ ظاہر قربانیاں دیں اور مشکلات اٹھائیں اور رب کی خاطر ہر دکھ جھیل لیا. تو جب کہیں جا کے وہ اخلاص کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے اس عمل کو، اس خاندان کے اس پورے اعمال کو جاری و ساری کر دیا کہ حج اور عمرہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک خاتون کا وہ بھاگنا پانی کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبولیت بخشی نا، کیونکہ تو اللہ کی خاطر اس بے آب و گیا وادی میں ٹھہری مطلب تھی. یہ کہ آپ عورتوں کو یہ بات بتاتی ہیں کہ دیکھو یقیناً. ایک عورت کے طریقے کو، اس ایک کی عورت کا سنت صبر. کو اللہ نے زندہ جاوید کر دیا. بالکل. اب تم عورتیں بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑنے کی جی، بجائے جی، جی. بڑی چیزوں پہ اپنی نظر رکھیں. اچانک ایک چائے کی پیالی پہ لڑائی ہو رہی تھی اور یہ تصور نہیں ہوتا کہ حج باطل ہو جائے گا، حج ٹوٹ جائے گا. آپ لوگ تو ماسٹر ٹرینر ہیں، آپ لوگ کو بہت دکھ ہوتا بہت ہوگا. دکھ ہوتا ہے کہ مطلب بس میں سیٹ کے لیے، ہر مینا میں جگہ کے لیے. خیمے میں اس ہوا کے لیے، یعنی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے، بریانی کی تھیلی کے لیے، ان چیزوں کے لیے آئے تھے کیا ہم لوگ یہاں پہ؟ یہ سب چیزیں ہمیں اپنے ملک میں بہت اچھی طرح میسر تھی نا. اگر ہمارے ذہن میں یہ ہو، ہم تو یہاں صرف اپنے رب کو راضی کرنے آئے تھے اور اپنی مغفرت کروانے آئے تھے. جب ہم اس کے راستے میں ہیں. حوالے سے میں آپ کی بات کرتے ہوں، مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد ہے. کھانے پینے کے حوالے سے میں نے دیکھا مینا میں جو آ رہا تھا اس کو ایک باکس مل رہا تھا. بالکل. وہ میں نے دیکھا لوگوں نے 6 7 باکس جمع کر لیے، اور آپ یقین کریں کہ جب وہ لوگ وہاں سے گئے تو وہ باکس بھرے کے بھرے وہاں پر رکھے ہوئے تھے. اتنی زیادہ رزق کی بے حرمتی. اس حوالے سے آپ لوگوں کو وہ کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا کم بھی کھائیں گے تو اللہ کو زیادہ پسند ہے اور عبادت میں ہماری زیادہ سہولت ہوگی. میں 2 باتیں آپ سے اسی لیے کرنا چاہ رہی تھی کہ دعویٰ اکیڈمی سے جو ہم نے تربیت حاصل کی، تو ہماری جو 15 دن کی دن و رات کی تربیت ہوتی تھی، یوں تو ہم ٹرینر بننے گئے تھے نا وہاں پہ، لیکن وہ ہمیں بھی تہجد سے اٹھاتے اور ہمارے اندر روحانی بالیدگی کی کوشش جو ہے، ہمیں لیکچر یہاں فجر کے بعد بھی ہمارا درس قرآن ہوتا تھا. اور یہ کہ مطلب انہوں نے یہ بات کی، وہ کوشش کرتے ہیں کہ جس کو ہم تیار کر رہے ہیں اس کے اندر بھی روحانی بالیدگی ہو اور اس کا اپنے رب سے ساتھ تعلق ہو، تاکہ جب یہ جا کے وہاں کرے. پھر ہم یہاں جب حرم فورم کے تحت تربیت گاہیں کراتے ہیں تو ہم ان کو یہی سمجھاتے ہیں لوگوں کو، بے شک آپ نے لے لی ہوگی تربیت، ہم اس سے انکار نہیں کر رہے، لیکن آپ کبھی ہمارے پاس آئیے اور ہمارے پاس دیکھیے تربیت کا معیار کیا ہے. کون سا پہلو ہے؟ یہی پہلو ہے اصل کے. اصل روح ہے. یہی ہم بتاتے ہیں. حج جیسی عبادت نا، جس طرح معلم کرا رہے ہوتے ہیں، جس طرح گروپ لیڈر کرا رہے ہوتے ہیں، جس طرح لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہجوم میں چل کے حج کر لیتے ہیں. ٹریننگ کے حوالے سے آپ یقین کریں، مجھے آپ لوگوں پہ رشک آ رہا ہے جس طریقے سے آپ بتاتی ہیں کہ آپ کی تربیت الحمدللہ ہوتی ہے. ہماری کی گئی نا تربیت، تو ہم آگے کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتی کہ صبح 4 بجے سے ہم کو بیدار کر کے، اور پھر اس کے بعد ایک لیکچر، اس کے بعد فجر کی نماز، اس کے بعد مسلسل رات کو 9 بجے تک، اور 15 سے 16 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے. لیکن اور بہترین اسکالرز ہوتے ہیں اور قرآن کی آیات اور مطلب مستند احادیث، ہر چیز وہ اتنا مطلب ہم کو کہنا ہمارے اندر اتار دیتے ہیں وہ چیز. اور پھر آنے کے بعد واقعی قرآن کھول کر بیٹھو اور ان چیزوں کی ریویژن کرو، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ایک وقت آئے گا میری امت کے علماء حج کریں گے، ان کے نامہ اعمال میں ریاکاری لکھا جائے گا، اور پھر میری امت کے عمرہ حج کریں گے، ان کے نامہ اعمال میں سیاحت لکھا جائے گا، اور متوسط طبقے کے لوگ حج کریں گے، ان کے نامہ اعمال میں خرید و فروخت، اور فقراء حج کریں گے، ان کے نامہ اعمال میں فقیری لکھا جائے گا، مانگنا لکھا جائے گا. جاتے تو اللہ کے در پہ ہیں لیکن لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں
اللہ نہ کرے کہ مسلمانوں کا حج ایسا حج بنے. ہم یہ چاہتے ہیں تربیت کے ذریعے کہ ان سارے دائروں سے نکل کر وہ حج مبرور ادا کر سکیں. اس کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ قبول کر لے. آمین. ڈاکٹر صاحبہ میں ایک سوال آپ سے کروں گی کہ قبل از حج صحت کے حوالے سے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے تاکہ جب ہم حج پر جائیں تو روحانی طور پر بھی ہم بالکل فٹ ہوں اور جسمانی طور پر بھی ہم بالکل فٹ ہوں کہ اللہ کے راستے میں بار 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 بھاگ سکیں. افشا مین صحت اچھی ہوگی, اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحت ہزار نعمت ہے, کہ صحت اگر اچھی ہوگی تو آپ عبادت بھی اچھی کر سکیں گے. اور حاجی کے لیے بہت ضروری ہے, سب سے پہلے تو حاجی جو ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ ٹینشن نہ لیں. جو سفر کی ٹینشن اور جانے کی ٹینشن ہوتا ہے وہ ساری بیماریوں کو بڑھا دیتی ہے. بی پی ہے, شوگر ہے, یہ سب ٹینشن سے ہوتا ہے. آپ اتنے بڑے سفر پہ جا رہے ہیں, آپ کو بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے. آپ کون ہیں؟ اللہ کے مہمان ہیں. بس اللہ کے مہمان جو ہیں اگر اپنے رتبے کو پہچان جائے نا تو اللہ ان کی قدم قدم پہ رہنمائی کرے گا. اللہ تعالیٰ ان کی صحت کے حوالے سے بھی, ان کے سفر کے حوالے سے بھی ہر طرح کی اللہ آسانی. اور حج اور عمرہ تو چیز ہی ایسی کہ اس کی نیت میں ہی کہہ دیا کہ اس کے لیے آسانیاں. جیسے لوگ کہتے ہیں تھوڑی واک کی عادت ڈال دیں, روز آدھا پونا گھنٹہ واک کرے تاکہ وہ تھوڑی چلنے کی عادت رہے. بالکل, اس میں کوئی طرح سے کوئی شک ملٹی وٹامن, کیلشیم وغیرہ کوئی ایسا ہو کہ آپ جیسے محاذ پہ جاتے ہوئے انسان پوری تیاری کرتا ہے, ایک مجاہد جیسے ہوتا ہے اپنی تیاری کرتا ہے, تو حاجی کو بھی اپنی تیاری ویسی ہی کرنی چاہیے. کیونکہ یہ سفر جو ہے صرف مشقتوں کا سفر ہے, تو اس میں چلنا بھی بہت ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ اپنی واک شروع کر دیں. جو لوگ واک نہیں کرتے 10 منٹ سے بڑھاتے بڑھاتے وہ گھنٹے پر لے آئیں اپنی واک. صبح اور شام جو بھی وقت مقرر کریں اس میں اپنی واک کا خیال کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں. پانی تو ویسے بھی انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. جو لوگ نہار منہ اگر 3 اور 4 گلاس پانی پی لیتے ہیں وقفے سے تو فاسد مادے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ جسم سے خارج ہو جاتے ہیں. بہت اچھی بات بتائی آپ نے. اور آپ دیکھیں کہ طبی نقطۂ نگاہ سے پانی کا استعمال دن بھر میں زیادہ کرنے والوں کو بیماریاں بھی بہت کم ہوتی ہیں. تو حاجی تو اسپیشلی اس کا خاص خیال رکھے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنی میڈیسن وغیرہ جو لے رہا ہے پراپر لے کے جانے سے پہلے ہی, اور وہ بہت زیادہ تھکانے والے کام آخری وقتوں کے لیے نہ رکھے. ہوتا یہ کہ سفر بھی بہت لمبا اور آپ بالکل آخری وقتوں میں سارے بھاگ دوڑ والے کام اور ملنا ملانا اگر نہیں ہو سکا آپ ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر لیجئے اور 2 روز پہلے تک لوگوں کو کہہ دیجئے کہ ہم اس دن تک آپ سے مل سکتے ہیں, اس کے بعد نہیں. کیونکہ ہمارے لوگوں کو شعور نہیں ہوتا اور وہ محبت کے مارے آخر وقت میں دوڑے ہوئے چلے آ رہے ہوتے. تو ان چیزوں کا اگر حاجی خیال کر لے گا, اپنی پراپر میڈیسن جس کی جو ہے وہ لیتا رہے, جو بیماریاں ہیں. بڑی اچھی باتیں انہوں نے بتائی اور واقعی بڑی دل کو لگ رہی ہیں کہ آپ واک شروع کر دیں, آپ پانی زیادہ پئیں, اور سب سے اچھی بات یہ کہ آخری 1-2 دن آپ لوگوں سے ملنا بالکل روک دیں. اس سے بڑی تھکن زیادہ ہو جاتی ہے. اپنی دوائیں اپنے ساتھ لے کر جائیں. اور آپ کچھ بتائیں گی؟ ویکسینیشن آپ 10 سے 15 دن پہلے کروا لیں اپنی. اچھا. اس کے علاوہ آپ نے اپنی خوراک کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے زود ہضم غذائیں, صفائی کا خیال رکھنا ہے. اور جیسا اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق پیٹ کے 3 حصے کر لیجئے کہ 1 حصہ کھانے کا, 1 حصہ پانی کا اور 1 حصہ ہوا کا. انشاءاللہ آپ کی آدھی بیماریاں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے جو کچھ ہمیں بتایا سب بہت اچھی باتیں آپ نے بتائی. اگر حاجی ان تمام باتوں کا خیال رکھے تو انشاءاللہ وہ بہت بہتر طریقے سے حج کر سکیں گے اپنی صحت کے حوالے سے. ناظرین, ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے. اللہ نے چاہا تو اب انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام کریں گے اور ہم اس سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے تاکہ ہم سب جب حج کر کے آئیں تو ایسے حج کر کے آئیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک